افلاطون یعنی پلیٹو 428 BC میں ایتھنز کی ایک تعلیم یافتہ اور طاقتور فیملی میں پیدا ہوا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، شکر ہے کہ میں کسی وحشی قوم کی بجائے یونانی قوم میں پیدا ہوا، غلام کی بجائے آزاد پیدا ہوا، عورت کے بجائے مرد پیدا ہوا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں سقراط کے عہد میں پیدا ہوا۔ پلیٹو کا تعلق کیونکہ سیاسی گھرانے سے تھا تو اسی وجہ سے وہ کچھ عرصہ سیاست بھی کرتا رہا، لیکن جلد ہی وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک باضمیر انسان کے لیے عملی سیاست میں کوئی جگہ نہیں۔ پلیٹو پر سقراط کی سزائے موت کا بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے اپنے استاد کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ سقراط کے مقدمے اور اس کے فیصلے نے پلیٹو کے دل میں ڈیموکریسی کے خلاف شدید نفرت پیدا کر دی۔ ایتھنز کی عوامی حکومت پلیٹو کی صورت میں سقراط کو دوبارہ جنم لیتے ہوئے دیکھنے لگی۔ نتیجے کے طور پر پلیٹو کے لیے بھی ایتھنز کی زمین اجنبی بن گئی اور جلا وطنی پلیٹو کا مقدر ٹھہرا۔ پلیٹو نے پہلے سسلی اور پھر اٹلی کا سفر کیا۔ اٹلی میں اس نے پائتھاگورس کے پیروکاروں کے ساتھ وقت گزارا اور ان سے جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اور ایرسٹوکریسی سے متعلق خوب بحث و مباحثے کیے۔ اس کے بعد وہ مصر اور کیروان اور دیگر کئی ممالک میں بھی سچائی کی تلاش میں در بدر پھرتا رہا۔ اس دوران وہ مختلف مذاہب، مکاتب، فلسفیوں اور سائنسدانوں سے ملتا رہا اور اپنے علم میں اضافہ کرتا رہا۔ 40 سال کی پختہ عمر تک پہنچنے کے بعد پلیٹو ایک بار پھر ایتھنز میں داخل ہوا۔ پلیٹو نے جو کچھ سیکھا تھا اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس نے ایک ادارہ کھولا جس کا نام اکیڈمی رکھا گیا۔ پلیٹو کی یہ اکیڈمی بعد میں ایک یونیورسٹی میں تبدیل ہو گئی جہاں میتھمیٹکس، لاء سے لے کر سائنس تک پڑھائی جاتی تھی۔ پلیٹو نے اپنی باقی تمام زندگی اس اکیڈمی کے لیے وقف کر دی۔ یہ اکیڈمی تقریباً 900 سال تک قائم رہی۔ پلیٹو نے مختلف موضوعات پر ڈائیلاگ کی صورت میں کتابیں لکھ کر اپنے استاد سقراط کا نام زندہ رکھا۔ پلیٹو کی سب سے مشہور کتاب دی ریپبلک ہے، جس میں اس نے ایک ایسی ریاست کا تصور دیا ہے جس کا حکمران فلاسفر کنگ ہے۔ اپنے استاد کی طرح پلیٹو نے کہا کہ ہم جوتا بنوانے کے لیے تو کسی موچی کے پاس جاتے ہیں کیونکہ اس سے اس کام کی تربیت ملی ہوتی ہے، لیکن امور مملکت یعنی گورنمنٹ چلانے کے لیے ہم کسی تربیت یافتہ انسان کی تلاش کیوں نہیں کرتے؟ پلیٹو کے خیال میں انسان فطری طور پر لالچی ہے اور وہ کبھی قناعت پسند نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پر قابض ہو سکے۔ وہ دوسرے انسانوں سے جیلس ہوتا ہے کہ ان کے پاس اس سے زیادہ کیوں ہے۔ وہ لالچ، حسد اور ہوس کے جنون میں دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے، ان کی جائیداد اور علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ چھیڑتا ہے یا پیسے کمانے کے لیے تجارت وغیرہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک دولت مند اور تاجر طبقہ پیدا ہوتا ہے جو ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اپنے سے غریب طبقے کو لوٹتے رہیں۔ یہ طبقہ جب حد سے زیادہ امیر ہو جاتا ہے تو پھر حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے اور اولیگارکی یعنی چند دولت مند خاندانوں کی حکومت کو جنم دیتا ہے، جیسے کہ ہمارے ملک میں شریف فیملی اور بھٹو فیملی۔ ان حکومتوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ ہے دولت کمانا۔ جب تمام نظام حکومت ناکام ہو جاتے ہیں تو انقلاب آتا ہے اور اس کے بعد جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کا دور شروع ہوتا ہے جس میں ہر فرد خود کو آزاد اور حکومت کا حصہ تصور کرتا ہے۔ ڈیموکریسی کا بنیادی اصول ہے کہ ہر شخص کو حکومت تک پہنچنے اور امور مملکت سنبھالنے کا ایکول حق حاصل ہے، یا پھر اسے اپنے ریپرزینٹیٹیو یا نمائندے کو حکمران بنانے کا پورا حق ہے۔ پلیٹو کے خیال میں پہلی نظر میں تو یہ خوبصورت تصویر کو پیش کرتا ہے، لیکن اس کا خطرناک رخ یہ ہے کہ عوام اس قدر تعلیم یافتہ اور باشعور نہیں ہوتی کہ وہ کسی صحیح فرد کو چن سکے۔ پلیٹو کا کہنا تھا کہ عوام کا ووٹ حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھا اسپیکر ہے تو وہ عوام کو بآسانی بیوقوف بنا سکتا ہے اور اپنا ووٹ بخوشی ایسے شخص کو دے دیتے ہیں جو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں الجھانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس طریقے سے اقتدار حاصل کرنے والے لوگ حکومت کرنے کے اہل نہیں ہوتے۔ ایسے حکمرانوں کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پلیٹو نے سیاست پر بحث کرتے ہوئے انسانی رویے پر بھی اپنا انالیسس پیش کیا ہے، جس کے مطابق انسان کا رویہ 3 محرکات کے ارد گرد گھومتا ہے: خواہش، جذبات اور آگاہی یا پھر علم۔
خواہش، تمنا یا ڈیزائر کم یا زیادہ ہر انسان میں موجود ہے، لیکن کچھ لوگ اس کے مکمل طور پر غلام ہیں۔ وہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ کی لالچ میں رہتے ہیں اور دولت کو حاصل کرنے کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ انڈسٹریل طبقہ ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہے جو آسائش کے حصول کی خاطر دوسروں کی زندگی اجیرن کرتے ہیں۔ جذبات، ہمت اور بہادری وغیرہ ملک کی فوجی قوت کو جنم دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں دولت سے زیادہ اہمیت طاقت میں ہوتی ہے، جبکہ علم، سوچ اور لاجک چند داناؤں کو جنم دیتے ہیں جن کی نگاہ میں ملکیت، دولت یا طاقت سے زیادہ اہمیت علم کی ہوتی۔ سچائی کو وہ دولت پر ترجیح دینے والے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ معاشرے میں عام طور پر بہت کم ہوتے ہیں۔ پلیٹو کی اٹوپیا یعنی آئیڈیل اسٹیٹ کے لیے ان تینوں طبقوں کی ضرورت ہے۔ انڈسٹریلس صرف مال تیار کریں اور کبھی بھی حکومت پر قبضہ نہیں کر سکیں گے۔ فوجی طبقہ صرف ریاست کا دفاع کرے گا اور حکومتی معاملات سے مکمل طور پر الگ رہے گا، جبکہ ہمارے ملک میں تو یہی طبقہ مکمل اختیارات رکھتا ہے اور اس ملک کو اپنی انگلی کے اشارے پر نچا رہا ہے۔ پلیٹو کے خیال میں حکمرانی صرف باشعور افراد کا کام ہونا چاہیے۔ ایک فلاسفر کنگ ہی آئیڈیل اسٹیٹ کو لے کر چل سکتا ہے، کیونکہ جب بھی تاجر طبقہ یا فوج اقتدار میں آئیں گے تباہی ضرور آئے گی۔ حکمرانی نہ تو دولت کمانے کا ذریعہ ہے اور نہ ہی طاقت کی نمائش کا۔ حکمرانی ایک سائنس ہے اور ایک آرٹ ہے، لہٰذا سائنس اور آرٹ کے لوگ ہی بہتر حکمران ثابت ہو سکتے ہیں۔ پلیٹو کے مطابق فلاسفر کنگ ایک طویل اور سخت تربیت کے بعد ہی بن سکتا ہے، یعنی زندگی کی 50 بہاریں دیکھنے کے بعد ہی ایک شخص حکمران بننے کے لیے تیار ہوگا۔ پلیٹو کے نزدیک ڈیموکریسی کا مطلب ووٹ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ڈیموکریسی کا مطلب حکمران کی کرسی تک پہنچنے کے لیے ہر ایک کو ایک جیسے مواقع ملنا ہے۔ اس کی طے کردہ طویل اور دشوار طریقے سے ہر شخص کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ حکمران بن سکے۔ اس طریقے میں حکمران کا بیٹا حکمران نہیں ہوتا، بلکہ اسے بھی ان سارے امتحانات سے گزرنا پڑے گا جس سے کوئی عام انسان گزرے گا۔ اگر وہ ناکام رہتا ہے اور کسی غریب کا بچہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے حکمرانی کا موقع ملے گا۔ یہ فلاسفر کنگ پارلیمنٹ، جوڈیشری اور ایڈمنسٹریشن تینوں کی ذمہ داری اٹھائے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ہر شہری کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ملے۔ پلیٹو کی نظر میں انسان کی زندگی کا مقصد اعلیٰ اخلاقی اقتدار یعنی موریلٹی کا حصول ہے، کیونکہ نیکی کا راستہ ہی انسان کو سچی خوشی تک پہنچاتا ہے۔ پلیٹو کے خیال میں علم سینس ایکسپیرینس کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر انسان کا سینس ایکسپیرینس دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ ہر انسان اپنے پاس اپنی سچائی لیے ہوئے ہو؟ حواس یعنی سینسز اکثر دھوکہ دیتی رہتی ہیں۔ اس کی مثال ہم سیراب کی صورت میں دے سکتے ہیں کہ صحرا میں ایک شخص کو ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ایک سیراب ہوتا ہے۔ پلیٹو کے خیال میں سینسز کے ذریعے حاصل کیا گیا علم انسان کی رائے تو بن سکتا ہے مگر علم نہیں۔ سینسز تو صرف ڈیٹا پہنچانے کا ذریعہ اور اصل کام تو دماغ کا ہے جو لاجک کے ذریعے سچائی تک پہنچتا ہے۔ پلیٹو نے یہ بات ثابت کی کہ آبجیکٹیو ریالٹی ہوتی ہے جس کا ذاتی رائے یا عقیدے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ صحیح خیال وہ ہے جو کہ آبجیکٹیو ریالٹی سے ملتا ہے اور اپنا ایک الگ وجود رکھتا ہے۔ روسل پلیٹو کی فلسفے کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خیالات ہی چیزوں کو معنی بخشتے ہیں۔ جب ہم کسی بلی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کا خاکہ ابھرتا ہے جس کی 4 ٹانگیں، ایک دم اور ایک منہ ہوتا ہے۔ اب اگر اس بلی کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے تو بھی بلی کے تصور پر کچھ فرق نہیں پڑے گا اور تصور میں بلی کی 4 ٹانگیں ہی ہوں گی۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ موجودہ دنیا سے ہٹ کر ایک عالم خیالات بھی ہے جہاں ہر چیز کا ایک آئیڈیل امیج ہے۔ یہ آئیڈیل امیج ہمیشہ سے ہے اور اسے ہمیشہ ہی رہے گا۔ بلی کا تصور بھی ورلڈ آف آئیڈیاز میں ہے اور انسانی روح اسے پہلے ہی آبزرو کر چکی ہے۔ پلیٹو کا کہنا ہے کہ انسان کی روح جسم میں سرایت کرنے سے پہلے ورلڈ آف آئیڈیاز کا ایکسپیرینس کر چکی ہے، جہاں ہر چیز اپنی پرفیکشن کے ساتھ موجود ہے۔ جسم میں داخل ہونے کے بعد روح یعنی سول اس ایکسپیرینس کو بھول چکی ہے، لیکن اس کے انکانشیس میں فینٹ امیج موجود رہتی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں کوئی چیز دیکھتا ہے تو اسے اس چیز کا آئیڈیا یاد آ جاتا ہے۔ اگر وہ کوئی گھوڑا دیکھتا ہے تو اسے مثالی گھوڑا یاد آتا ہے، پھر وہ
अनकॉन्शियसली इस घोड़े का मुवाजना मिसाली घोड़े से करता है। अगर इस दुनिया का घोड़ा उस घोड़े जैसा है तो बिलाशुबा ये घोड़ा इंतहाई खूबसूरत है। प्लेटो के ख्याल में वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में मौजूद कॉन्सेप्ट्स मटीरियल नहीं हैं बल्कि एब्स्ट्रैक्ट हैं, लिहाजा इनको समझने के लिए सेंसेस के बजाय रीज़न पर बेस किया जा सकता है। प्लेटो का कहना है कि कॉन्सेप्ट हमेशा रहने वाले हैं, बाकी हर चीज़ निगाह का फ़रेब है, फ़ानी है, इमॉर्टल है। जिस तरह दरख्त का साया हमें नज़र तो ज़रूर आता है मगर इसका अपना कोई वजूद नहीं है। प्लेटो ने 40 साल तक एकेडमी में अपनी खिदमात अंजाम दी, जहां वो हर वक्त अपने शागिर्दों के साथ बहस व मुबाहिसा करता रहता था। प्लेटो ने 80 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत ली, लेकिन हम ये जानते हैं कि इल्म की रोशनी कभी फना नहीं हो सकती। जब तक दुनिया रहेगी प्लेटो का नाम ज़िंदा रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।